بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پشاور میں پی ٹی آئی نے ایک بڑا جلسہ کیا۔ اب اس جلسے کے بارے میں بڑے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں انالیسس کیے۔ کچھ نے کہا کہ بہت بڑا جلسہ تھا جی، 7 لاکھ لوگ تھے۔ 7 لاکھ کہنا تو بڑا آسان ہے، 7 لاکھ لوگ اگر پشاور میں آ جائیں تو وہاں پشاور کے لوگ ہی تقریباً فارغ ہو جائیں، وہاں جگہ ہی کیوں نہ رہے۔ بہرحال میرے ایک دوست جرنلسٹ بھی ہیں، عثمان چودھری، وہ بڑے پرو ایکٹیو ہیں وہاں۔ وہ گئے تو انہوں نے کہا کوئی 70,000 آدمی ہو گئے، تو میں نے ایک اسٹیمیٹ لگایا کہ یہ 40-50 ہزار کے لگ بھگ ممکن ہے لوگ ہوں گے۔ تو ناظرین کرام، ہم اس کے امپیکٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا عمران خان کی جماعت کا یہ کافی عرصے کے بعد ایک بڑا جلسہ ہوا ہے آزادانہ ماحول میں، جہاں ان کو سرکار کی سرپرستی حاصل تھی، اس کا کیا امپیکٹ پیدا ہوا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا اس کے بعد عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک تیز تر ہو جائے گی؟ تو ناظرین کرام، قبل اس کا آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ تو ناظرین کرام، اس جلسے میں کوئی پیغام نہیں دیا گیا، کوئی فائنل بات نہیں کی گئی، کوئی سوائے بار بار عمران خان کے نعرے لگواتے رہے، یا پنجاب سے گئے ہوئے لیڈر وہاں اپنی لیڈری کا شور شرابہ کرتے رہے، اس کا پروپیگنڈا کرتے رہے۔ اور بات یہ ہے کہ پنجاب سے بڑی تعداد میں لوگ گئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو سرکاری سرپرستی میں جلسہ ہوا۔ سیٹیں جس طرح نشستیں لگائی گئیں تو وہ تو 5-7 ہزار 10 ہزار کی ہو سکتے ہیں نشستیں لگی۔ اس کے علاوہ اے آئی کے ذریعے جو ہوتا ہے کہ جلسے کو بڑھا چلا کر پیش کریں، وہ تو کیا گیا۔ عملاً بات یہ ہے کہ اس جلسے میں بھی تضادات سامنے آئے۔ عمران خان کی جماعت کی تقسیم دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کوئی بڑا لیڈر نہیں ہے جو سب کو کنٹرول کر لے۔ علی امین گنڈا پور کی تقریر کر رہے ہو، لوگ جوتے دکھا رہے ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور کو بھی وہاں سے ہٹا کر ان کی جگہ لینے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے سوچنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں میں نئی جان پیدا کرنے کے لیے اس میں اوپر بالائی میں سطح پر بھی اتحاد اور اتفاق نظر آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس بات پر تو خوش ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے جلسہ کیا تو جلسہ ناکام ہو گیا جی۔ کوئی کہتا ہے اچھا جی کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکے۔ یہ ساری باتیں تو پروپیگنڈے کی یادوں ہوتی ہیں، لیکن ایک ریزنیبل تعداد تو تھی، لیکن لاکھوں میں نہیں تھی، نہ ہی وہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے بعد پتہ لگے کہ پاکستان میں اس سے بڑا جلسہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ناکام اس لحاظ سے جلسہ ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ملا۔ کہتے ہیں کہ لوگ کہ وہاں پر جس جگہ کا انتخاب کیا گیا تو پہلے ہی وہ نامناسب جگہ تھی، اور پھر اس کا جو کہتے ہیں راستہ ہے اس کے قریب تھا یہ موٹر وے کے، تو جو راستے میں گاڑیاں کھڑی تھیں، لوگ پیدل بھی چل رہے تھے، ممکن تھا کہ کچھ لوگ پہنچ نہیں پائے ہوں گے۔ لیکن ایک پرجوش جلسہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ جناب کہ اگر فرض کریں عمران خان جلسے سے خطاب کر رہے ہوں تو یہ حالت ہو لوگوں کی، تو یقیناً ان کو بھی یہ خیال آئے کہ مجھے جیل میں ہی رہنا چاہیے اگر یہ حالت ہوگی پارٹی کی۔ پارٹی تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے، اور اس کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سب اپنے اپنا لچ تل رہے ہیں، اپنا دال دجیا لگا رہے ہیں،
ہر ایک آدمی اس چکر میں ہے کہ خان صاحب کے جیل میں رہنے کے بعد وہ کس قدر پارٹی پر اپنا قبضہ کر سکتے ہیں. پارٹی میں گور علی نام کی کوئی لیڈرشپ ماننے کے لیے تیار نہیں. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہم نے وکیل بھرتی کر لیا ہے اور وکالت کے ذریعے وہ آ گئے اور وہ کوئی بڑا ان کی کوئی تقریر بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر آدمی جذباتی انداز میں تقریر بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کو یہ تاثر بھی دیتا ہے کہ جناب میں زیادہ عمران خان کے قریب ہوں، میری بات سنو. لیکن خان صاحب کی بدقسمتی ہے کہ جتنی بڑی پارٹی انہوں نے بنائی، اس کو اقتدار دلایا، پھر اسٹیبلشمنٹ سے تصادم کے نتیجے میں اس کو پاپولیرٹی بھی ملی، لیکن اس پاپولیرٹی کو وہ سنبھال نہیں سکے. سنبھال اس لیے سکے کہ خود جیل چلے گئے. 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں. پارٹی کے لیڈروں پر ان کا وہ کنٹرول نہیں ہے جو وہ باہر رہ کر ہو سکتا تھا. تو خان صاحب کو بھی کوئی سیاسی فیصلہ کرنا چاہیے. سیاسی فیصلہ کبھی سر نیچا بھی کر دیتا ہے لیکن بعد میں وہ فیصلہ اس کے کام آتا ہے. اب معلوم نہیں خان صاحب کے ذہن میں کیا بات ہے کہ وہ ان کی ڈیل کیوں نہیں طے ہو رہی. کیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے یا خان صاحب ہی بالکل یہ غصہ کھائے ہوئے ہیں اور وہ غصہ ایسا ہے ان کا کہ جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ وہ اس غصے میں آپ لوگوں کو گالیاں بھی دینی شروع کر دی ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک سینئر جرنلسٹ اعجاز کو جب وہ ان کے ساتھ وہاں عدالت میں سامنے نظر آیا تو اس کو انہوں نے لعن طعن کی اور ان کو گالم گلوچ بھی کی. اگر یہ لگتا ہے کہ اس میں ٹیمپرامنٹ ختم ہو گیا، لوز ہو گیا ہے، عمران خان اب ایسا لگتا ہے وہ تھکے ہوئے لیڈر کی طرح جو ان میں جی میں آتا ہے اس کو کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب جب تک ان کے اعصاب مضبوط ہیں وہ کوئی معاملہ طے کر لیں کسی سے. کل یہ نہ ہو کہ وہ دیواروں سے ٹکرے ماریں اور دیواروں سے باتیں کریں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے کوئی اب خود ہی راستہ تجویز کر دیں اور ممکن ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ ان کے باہر نکلنے پر راضی ہو جائیں، ورنہ پھر جلسے کرتے رہیں. جلوس تو اب نکالنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آتے اور جوں تاثر یہ ملے گا کہ بے مقصد جلسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور پارٹی کمزور ہوتی جائے گی تو اس کا نتیجہ منفی نکلے گا، کوئی پازیٹیو نہیں نکلے گا. شکریہ.